میرے محترم دوستوں، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام کون ہے میرے دوستوں؟ جس کی اقوال افعال اقتدا کی جائے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے نام اپنی امت کی امام ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، وہ تو ملت حنیفہ کی بہت بڑی امام ہے۔ آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی لقب ابو الانبیاء ہے۔ اب تمام بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کی باپ اور جد و امجد ہے۔ اب میرے دوستوں، حضرت ابو بکر جسار اپنے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے، سب نے تقریباً بڑے بڑے علماء مفسرین کرام نے احکام القرآن لکھے ہیں۔ حضرت دور کی بہت بڑے مفتی حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت کے اندر اعلی مقام جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خیال کے مطابق احکام القرآن کا تعلیف کرنے کا خیال پیدا ہوا، تو یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ اور پھر حضرت مولانا محمد ادریس کندروی کی کاوش کے نتیجہ ہے کہ وہ بالآخر 2 جلد ابھی تک باقی ہے جن میں۔ میرے دوستوں، تو احکام القرآن بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ ان احکام القرآن کے اندر امام ابو بکر ابن العربی نے بھی اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے کہ سورۃ النجم کے آیات و ابراہیم الذی وفا، کیا تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پورا کر دکھایا، پھر فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آیا انہوں نے پورا کیا، اس طرح ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ آپ نے اپنا سارا مال مہمانوں اور محتاجوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ شامل ہو جاتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی ذرا پس سے پیش نہ کیا، اپنے قلب ہمیشہ رحمان کی سامنے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور آپ ہر امتحان میں کامیابی حاصل کیا۔
ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہے کہ جب امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر امام انعام مرحمت عطا فرمایا، بڑی انعامات مرحمت عطا فرمایا، بڑی انعام عطا فرمایا، فرمانے لگا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقوال و افعال اقتدا کی جائے، اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کی امام ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو ملت حنیفہ کی بہت بڑا امام ہے، آپ کا لقب امام الانبیاء ہے، آپ کے لقب امام الانبیاء ہے، اور اللہ کی طرف سے خلیل اللہ ہے۔ اب تمام بعد میں آنے والے انبیاء کی باپ اور جد امجد ہیں۔ یعنی تمام آزمائشوں سے میرے دوستوں، تمام آزمائشوں میں سے میرے دوستوں گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مزدہ سنایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام یعنی پیشوا بناتا ہوں کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کے امام بناتے ہیں، لوگوں کے لیے امام الناس، لوگوں کے لیے پیشوا بناتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے امامت کا انعام پایا تو فوراً درخواست پیش کر دیا، اے اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، عرض کیا مولا کریم جس طرح تو نے مجھے منصب امامت سے نوازا ہے، کیا یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا؟ کیا میری اولاد میں بھی اس عمدہ جلیلیہ پر فائز ہوگی کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا منصب امامت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، جو اہل ایمان والے ہوں گے۔ میرے دوستوں فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرے یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں پہنچے گا، ظالم محروم رہے گا، صرف اہل ایمان والوں کے لیے ہوگا، کیونکہ ظالم اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس سے منصب امامت عطا کیا جائے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی امامت کا منصب نہیں ہوتی ہیں، تو لہذا یہ تو اللہ کی نیک بندوں کی حصے میں آتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو چیز عطا ہوئی وہ نبوت، وہ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ فقہا، محدثین، متکلمین وغیرہ فرما اگر کسی شخص کی آنکھ جھپکنے کے وقت کی مقدار میں بھی کفر یا شرک کیا ہو تو وہ عہدہ نبوت کا مستحق نبوت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس قدر پاک رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خلافت اور حکومت والے جو امام ہیں، ان میں سے بھی جو کوئی ظالم ہے، ظالم بادشاہ، اس آیات کی روح سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو قتل و غارت گری کرو، میرے دوستوں عدالت کی انکار کرو، عدالت کی توہین کرو، آئین کی توہین کرو، ایسے لوگوں کے لیے امام بننے کا حق نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ امام بننے سے، خلافت سے یعنی بادشاہ بننے سے، یہ وزیر اعظم سمجھ لیں عام الفاظوں میں، اسلامی جمہوریہ کی کوئی بھی اسلامی جمہوریہ کے امام یعنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ جو ظالم ہے اللہ نے انہیں محروم رکھا ہے، تو لہذا ان کے لیے امام کے فرمایا کہ پلک جھپکنے کی برابر بھی اگر کسی نے کفر کی ہو تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اور جو عدل انصاف کو سربلند رکھنے والے ہیں، کوئی بھی ظالم پیشوائی کا لائق نہیں ہے۔ یہ عدل انصاف کو سربلند رکھنے والے ہیں، کوئی بھی ظالم پیشوائی کے لائق نہیں ہے، امامت کے لائق اسے لوگ نہیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں اس بات کو خیال کرنا ہے، جو عدالت کی توہین کرے، ایسے لوگ جو جھوٹ بولے، امانت کی خیانت کرے، میرے دوستوں جو ہر بولیوں میں گالی بکے، اور ایسے لوگ جو بے حیائی والی چیزوں کو دنیا کے اندر پھیلائیں،
औरतों को डांस कराएं, ऐसे लोग इमामत की मनसब हो सकता है। इमामत का मतलब मेरे दोस्तों, इमाम तो कोई आलिम उलामा तो ऐसे काम करते ही नहीं है, उलामाए हक्कानी ऐसे तो कोई काम ही नहीं करते। यानी वो खिलाफत, यानी वो वजीर आजम या कोई वजीर बनने का भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को अपने वजीर मत बनाओ। आए लोगों, किस राह पर तुम चलते हो? आए मेरे भाइयों, आए मेरे जवानों, समझ लो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म फरमाया कि जालिम महरूम है, इस फील्ड से जालिम महरूम है कि वो इमामत करने का लायक नहीं है। ला यनालु अहदिज जालिमीन, फरमाया कि मेरे ये वादा जालिमों को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जालिम इस काबिल नहीं होता है कि उससे इस मनसब पर इमामत अता किया जाए। यानी उसको दुनियावी एतबार से मेरे दोस्तों फुकाहा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन वगैरह फरमाया, अगर किसी शख्स ने आंख झपकने के वक्त की मकदार भी कुफर या शिरक किया हो तो ओहदा नबूवत का मुस्ताहिक नहीं। अल्लाह ताला अंबिया को इस कदर पाक रखता है कि एक पलक झपकने की मकदार भी वो कभी कुफर शिरक नहीं करते हैं। वो अल्लाह की नबी जिसको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई तब पाक और साफ होता है, वो बिल्कुल मासूम होता है। मेरे इसी तरीके से अंबिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक खिलाफत है, हुकूमत वाले हैं, जो इमाम वज़ीर आज़म बने हैं मेरे दोस्त, कि ये भी अगर जुल्म सतम करे, जाबिर हुक्मरान बने या लोगों की अदालत की तौहीन करें ना, ऐसे लोगों के लिए भी खिलाफत, इमाम यानी वज़ीर आज़म बनने का हक नहीं है, वो इसके लायक नहीं है। मेरे दोस्तों, ये मेरे बात नहीं है, अल्लाह की कुरान की बात। ला यनालु अहदिज ज़ालिमीन, क़ाल ला यनालु अहदिज ज़ालिमीन। आगे मेरे दोस्तों फरमा रहा है, वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि वअमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्किस सुजूद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब इसमें मेरे दोस्तों एक बात है, वो ये है कि ला यनालु अहदिज ज़ालिमीन ना, मेरे दोस्तों मेरा आप जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, ये मनसब इमामत की आल नहीं होंगे। मालूम है कि इमामत में हिस्सा उसको मिलेगा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नेक और सालिग और कुफ्र शिरक का मुर्तकिब इस ओहदा से महरूम रहेगा। अब यहाँ इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद की मुताल्लिक भी दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालु अहदिज ज़ालिमीन। शिया इमामिया एक एतराज करता है मेरे दोस्तों, जो एतराज इंतहाई गलत पर इस्तदलाल करता है। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो खिलाफत मिली, ये खिलाफत के लायक नहीं, नौजुबिल्लाह। और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत में लाए क्योंकि वो कुफरियत की हालत में थे, वो ईमान लाने से पहले कुफरियत में थे। मेरे दोस्तों, ये तो बड़ी बात इन लोगों ने कर दी। एतराज करते हैं कि नौजुबिल्लाह इमामत की हाल नहीं थे, क्योंकि जिंदगी की पहले हिस्सा में वो कुफ्र शिरक के मुर्तकिब हुए और ईमान बाद में लाए। बरखलाफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बचपन ही में ईमान ले आया। मेरे दोस्तों, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही खलीफा जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरजीह देते हैं, और हम हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों को खलीफा मानते हैं, और चारों खुलाफाए राशिदीन हैं, और चारों अल्लाह के नजदीक बहुत आला दर्जे का पसंदीदा है, अल्लाह की बरगजिंदा बंदों में से हैं। एक गार सोर की साथी है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़हुमा फिल गार, यह अल्लाह ने खुद फरमाया इनके बारे में। फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, इस कायनात के अंदर अल्लाह ने अगर किसी को नबूवत अता फरमाया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबूवत की दर्जा हासिल करते, वो नबी बनते। हजरत उस्मान गनी, उस्मान जिन्नुरैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو تو بخش دی ہے کہ بغیر حساب کتاب وہ جنت پہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم کی باب ہے، علم کی دروازے ہیں میرے دوستو، باب العلم ہے نا، علم کی دروازہ کتنی بڑی بات ہے۔ چاروں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن یہ جاہلانہ ان کی حرکت ہے، نہ سمجھی ہے۔ میرے دوستو کیا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لائیں کہ ایمان لانے سے پہلے کفریت میں، شرکیت میں یہ ان کی وقت گزارے ہیں، تو میرے دوستوں ان کو یہ نہیں پتا ہے جو اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کمن لا گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن ماجہ فرمایا کہ زمن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اس کو پاک پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اور اس نے وہ بات بھی نہیں سنا ہے جو اللہ کے رسول کو ایک بندہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے اتنی بڑے گناہ کیا، اتنی بڑی گناہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کتنا بڑا گناہ کیا تو نے؟ یا اللہ کے رسول مجھے صبر نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے فرمائیں کیا میرے یہ گناہ کی کوئی حل ہے؟ میرے اس گناہ کی کوئی حل ہے؟ نہ فرمانے لگا کون سی گناہ وہ؟ کہا کہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ بولے بہت بڑا ہے۔ زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ بولے بہت بڑا ہے۔ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ بولے بہت بڑا ہے۔ ستاروں سے بھی، چاند و سورج سے بھی بڑا گناہ ہے؟ بولے بہت بڑے گناہ ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا جب میرے بیٹی سمجھدار بھی ہو گئے تھے، اور میرے بیٹے کی میرے ساتھ جا کر جب اس کو میں نے کھڈا کھود رہا تھا، گڈھا کھودتے وقت وہ میرے ساتھ اپنے بٹی خود بھی اٹھا رہی تھی، اور جب میں اس کو گڈھے میں ڈال رہا تھا کہنے لگا میرے والد صاحب، میرے ابو، میں تمہارے علاقہ میں نہیں رہوں گی، میں تم سے دور چلے جاؤں گی، مجھے کہیں دور چھوڑ دینا، مجھے زندہ درگور نہ کرنا۔ میرے والد میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی، میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی، تمہارے گاؤں میں نہیں رہوں گی، میں تمہارے علاقہ میں نہیں رہوں گی، میں سب علاقوں کو چھوڑ کر کہیں سے گمنام جگہ میں چلے جاؤں گی، پھر بھی مجھے مارنا نہیں، زندہ درگور نہیں کرنا۔ تو کہا کہ مجھے یہ خواب نظر آتی ہے میرے بیٹی کا رونا، یا اللہ، یا رسول اللہ کیا مجھے یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اخلاص کی ساتھ جب تو کلمہ طیبہ ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے گا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے رسول کے اوپر اور تمام آسمانی کتابوں کے اوپر اور تمام فرشتوں کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر اور تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر جب تو ایمان لے کر آئے گا، اور قیامت کے دن کے اوپر جب تو ایمان لے کر آئے گا، آخرت کے اوپر ایمان، قیامت کے بعد جو دوبارہ اللہ رب العزت تجھے مبعوث فرمائیں گے اس کے اوپر جب ایمان لے گا اخلاص کے ساتھ، جب تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا تو یقیناً تیرے آسمان سے بھی بڑے گناہ ہو، زمین سے بھی بڑے گناہ ہو، چاند سورج ستارہ کواکب سے بھی بڑے گناہ ہو، تیرے تمام تر گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو ایسے ہو جائے گا جیسے ایک بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور تیرے کوئی اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسا ہی تو بھی بے گناہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کو، ان شیعہ
فقہ جعفریہ امامیہ والوں کو یہ کیا خیال نہیں آیا؟ ان لوگوں کی یہ سوچ، یہ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ ان کو ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، اگر یہ ہدایت کے لائق ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو ارشاد ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد مومن کی سابقہ تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد مومن کی سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے تمام صحابہ کرام اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر سابقہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، لہذا اس کی باوجود بھی ان پر کفر و شرک کا الزام لگانا کبھی حرکت ہے، اور اس قسم کے آیت کریمہ سے غلط استدلال ہے۔